ہم میں سے بہت سارے جسٹ بیکاز ہم اس انفارمیشن ایج میں ہیں، ہمیں اپنے دین کے بارے میں چیزیں نا بہت دیر بعد جا کے ڈسکور ہوتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی پرورش مسلمان گھرانے میں ہوئی، اور ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، سوائے یہ کہ ہمارے والدین مسلمان تھے۔ سو ہم نے آپ سمجھیں کہ اس کو فور گرانٹیڈ لیا، اور پھر جب آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں کسی مختلف شہر میں یا کسی مختلف ملک میں، اور آپ کو ایک ایسی زندگی وہاں ملتی ہے جو اسلام سے بالکل ہٹ کی ہے، پھر آپ سوچتے ہو کہ یار ہم مسلمان بھی کیوں ہیں؟ اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اسلام نا آپ کے لیے صرف کچھ ارکان رہ جاتے ہیں، اس کے کچھ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں بس۔ کچھ مسلمانوں کے لیے صرف جمعے کی نماز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کم از کم عید کی نماز کے لیے تو جاتے ہیں نا، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس رمضان میں کریں گے جو بھی نیک اعمال کرنے ہیں، وہاں ڈائٹ بھی ہوگی اور رمضان بھی ہو جائے گا۔ اور اسلام جو ہے ان کے لیے بالکل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگ زندگی کے اگلے حصے میں جا کر وہ اسلام کو واپس ڈسکور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ لگتا ہے یار ایمان کیا ہے اصل میں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف وہ واپس آتے ہیں، وہ آپ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اب آ کر وہ اپنے دین کو سیریسلی لینا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب وہ بدلتے ہیں نا تو ان کے ارد گرد ہر کوئی یہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں۔ جیسے پہلے وہ خود کی ڈریسنگ کرتے تھے اب وہ ان کی نہیں ہوتی، ان لوگوں کے ساتھ نہیں گھومتے جیسے پہلے گھومتے تھے، سب کچھ بدل گیا ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور انفارچونیٹلی جو ایسے لوگ کبھی کبھی ایسے چینج ہوتے ہیں نا، خاص کر کے والدین، وہ اتنی خواہش ہوتی ہے نا ان میں، ان کے بچے بھی بدل جائیں جلدی سے، فوراً سے ان کے بچے بھی بدل جائیں جیسے وہ بدلیں، کیونکہ میں نے یہ ساری غلطیاں کی تھی جب میں جوان تھا، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی یہ ساری غلطیاں کرو۔ تو وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو جلد بازی میں وہ سب بتانے کے لیے جو ان کو اتنی عمر کے آخری حصے میں جا کے پتہ لگا ہے۔ اور ان کی نیت بری نہیں ہے، لیکن جس انداز سے وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے۔ وہ مسیطر بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نیت بری نہیں ہے، وہ تو یہ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات خود کو ریمائنڈ کروانی ہے کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں، جب آپ بار بار کسی کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا، آپ پتہ کیا، بجائے اس کو قریب لانے کے نا اپنے بچے کو، آپ اپنے بچے کو دین سے مزید دور کر دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نمازیں پڑھا کرو، حجاب کیا کرو، اور اسی ٹائم بچہ یا بچی کہتی نہیں بھائی میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، بعد میں بات کریں گے امی۔ کیونکہ اب جب بھی آپ دین کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، تو بچوں کو الرجی ہوگی اس سے، جو کہ آپ نے بار بار کہی، اور پھر آپ کہتے ہو کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ استاد نعمان کی ویڈیو بھیج دیتی ہوں، اس سے دیکھنا ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پتہ ہے کہ وہ ویڈیوز میں اب ان کے اسپیم فولڈر میں ہوں، مجھے آلریڈی وہ سب بلاک کر چکے ہیں۔ اوہ دیکھو یہی بندہ، اس کی وجہ سے جو ہے میری والدہ جو ہے نا مجھے باتیں سناتی ہے، اور میری والدہ کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، یہ ویڈیو دیکھو ذرا، یہ ویڈیو دیکھو۔ ایسا نہ کریں، آرام سے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے محبت سے کام لیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے نا، ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی چیزیں بتائیں۔ ہم نے کتنی دفعہ ایسا کیا ہے کہ ہم بھی سن رہے ہوں جو وہ کہنا چاہ رہے ہوں۔ کبھی سنا ہے ہم نے جب کوئی کسی کو مصیبت ہوتی ہے، ہم کتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کی بات سننے میں،